تعارف غزل۔ عام طور پر غزل سے شاعری کی وہ صنف مراد لی جاتی ہے جس میں عورتوں سے یا محبوب سے باتیں کی گئی ہوں۔ گویا کہ بنیادی طور پر غزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے۔ عاشقانہ مضامین اور غنائیت غزل کی خاص پہچان ہے، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے۔ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ یاد رہ جانے والے اشعار بھی غزل کے ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ غزل میں عام طور پر 5 یا 7 شعر ہوتے ہیں، لیکن کئی غزلوں میں زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف و قافیے میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے۔ اس کو 2 غزلہ، سہ غزلہ اور 4 غزلہ کہا جاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ غزل بغیر مطلع کے بھی ہو سکتی ہے۔ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مطلع میں یا غزل کے درمیان بھی کسی شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، لیکن ایسے شعر کو مقطع نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ مطلع: پھر موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شعر قافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہوں، اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔